صدق اللہ العظیم۔ آج اسلامی مہینے کے اعتبار سے 22 جمادی الثانی کا آج دن گزرا ہے۔ اسی حوالے سے کچھ گزارشات کرنی تھی کہ 22 جمادی الثانی جو آج کا دن گزرا ہے، اس میں مسلمانوں کے عظیم خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ یعنی آج کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے۔ اس لیے بڑی لحاظ کے اہل سنت والجماعت کے ہونے کے حوالے سے حق بنتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا کچھ ذکر خیر ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں کی عادت بن چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس چیز کا شور ہو بس اسی کا پتہ چل جائے، اتنا ہی کافی ہے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد جو ہے انہیں علم نہیں ہے کہ آج کتنے بڑے عظیم خلیفہ کا یوم وصال کا دن ہے۔ حضرت عمر کا یوم وصال ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، حضرت علی المرتضیٰ۔ بحیثیت ایک سنی ہونے کے جو صحیح معنوں میں جو اہل سنت والجماعت والے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ خلیفہ اول کی وفات کا دن کون سا ہے، فاروق اعظم کی وفات کا دن کون سا ہے، عثمان غنی کا یوم وصال کون سا ہے، علی المرتضیٰ کا دن۔ ہمیں بس ایک ہی پتہ ہے کہ 10 محرم کو امام صاحب کی شہادت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت والے دن ب دن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو پھر ان کا اثر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں، اپنے عقائد و نظریات کے بارے میں پتہ نہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج کے دن آپ کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کس قدر محبت اور عقیدت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق سے بڑا بہادر کوئی نہیں دیکھا۔ دین کے معاملے میں جتنے بہادر ابو بکر صدیق سے کوئی اور نہیں۔ اور یہ بیان کون کرنے والے؟ حضرت علی المرتضیٰ جن کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے میں نے اندازہ لگایا کہ غزوہ بدر کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں طرف ہوتے ہیں، کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے، کبھی تم آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ حضور کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے آ کر حملہ نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے آ کر آپ پر حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں طرف سے آ سکتا ہے، کوئی بائیں طرف سے۔ جدھر کا خیال ہوتا ہے کہ حضور میں ادھر چلا جاتا ہوں تاکہ وہ حملہ میرے اوپر ہو جائے، آپ کے اوپر نہ ہو۔ اسی واقعے کو دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بہادر بھی کوئی آدمی نہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو شرف صحابیت ہے نا، صحابی کسے کہتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، ایمان کی حالت میں، بیداری کی حالت میں حضور علیہ السلام کو دیکھ لینا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ خواب کے اندر نہیں، ایمان کی حالت میں، بیداری کی حالت میں آپ علیہ السلام کو دیکھنا، اس بندے کو صحابیت کا لقب مل جاتا ہے کہ یہ صحابی بن گیا۔ اب یہ صحابی کا درجہ کتنا ہے؟
کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بھر جائے، پوری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے، پوری دنیا جو ہے حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگوں سے بھر جائے، تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے جنید بغدادی کو اکٹھا کر لیا جائے گا تو ان کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا جو ایک صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ عطا فرمایا۔ یہ ہمارے عقائد اور نظریات میں ہے، اور یہ مقام اس وجہ سے کہ انہیں حضور کو دیکھنے کا موقع مل گیا دنیا کے، تو یہ شان صرف صحابی رسول کو ہے، اور وہ صحابی اس نے ایک لمحہ دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا، اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ تو جنہوں نے صبح شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری ہو ان کا کیا عالم ہوگا، جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور پر قربان کر دیا ان کا عالم کیا ہوگا، جنہوں نے اپنا خاندان، اپنی مال، اولاد، عزت، ہر چیز اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا ہو، اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 18 سال کی عمر سے لے کر 61 سال کی عمر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، صبح بھی دیکھا ہو، شام بھی دیکھا ہو، غاروں میں بھی دیکھا ہو، نظاروں میں بھی دیکھ رہا ہو، حالات میں بھی دیکھا ہو، حضر میں بھی دیکھا ہو، سفر میں بھی دیکھا ہو، تو اس بندے کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ حضور کے ایک صحابی ہے حضرت اسیرم، کیا نام ہے؟ اسیرم، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے کوئی روزہ، جنہوں نے زکوٰۃ، جنہوں نے حج، صرف کیا ہوا کہ حضور کو دیکھا، کلمہ طیبہ پڑھا، اور کلمہ طیبہ پڑھ کے میدان جہاد میں جا کر شہید ہو گیا۔ یہ صحابی حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس صحابی کا درجہ یہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے۔ تو حضرت اسیرم کا درجہ یہ ہے کہ دنیا ساری جنید بغدادی سے بڑھ جائے تو ان کا ملا کر بھی وہ مرتبہ نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسیرم کو عطا کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو عشرہ مبشرہ کے اندر ہے وہ جو 10 صحابہ کرام ہیں ان میں بھی پہلا نام ابو بکر کا نام ہے۔ تو عام طور پہ چند ایک صحابہ کرام ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی ایک مرتبہ، اور ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ حدیث میں فرما دیا کہ جو بندہ تم میں سے کوئی دیکھنا چاہتے کہ میں جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ یہ چند دنیا کے اندر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نشانات جنت کے اندر لکھا ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے 40,000 دینار کے مالک تھے۔ کتنا بھائی؟ 40,000 دینار کے مالک تھے سیدنا ابو بکر صدیق۔ کپڑے کا کاروبار، بہت بڑی تجارت ہے، لیکن جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد پھر جتنا مال تھا سب کا سب مال اللہ اس کے رسول کی خاطر قربان کر دیا۔ اور یہ 40,000 دینار کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 6 سے 7 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ لیکن جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا پھر جہاں جہاں حضور کو ضرورت پڑی ہے ہر جگہ پر سب سے آگے بڑھ کر جو
सखावत करने वाले थे वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुजूर ने फरमाया कि भी लोग जो है वो अपना अपना हिस्सा जमा करवाएं, चंदा जमा करवाएं। हुजूर इस्लाम के ज़माने में भी चंदा जमा होता था, लेकिन जिहाद के लिए होता था। आज भी ऐलान होते हैं लेकिन और कामों के लिए होते हैं। हुजूर के ज़माने में जिहाद के लिए चंदे हुआ करते हैं, आज खाने पीने के लिए होते हैं, फर्क है। तो सहाबा किराम अपना अपना माल जो है वो पेश कर रहे थे। तो सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब हुजूर ने फरमाया ना भी चंदा जमा करवाओ, उमर फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे माली हालात बड़े अच्छे थे। और उमर फरमाते हैं कि मैंने सारी जिंदगी इसी में लगा दी थी कि मैं अबू बकर से किसी मामले में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब हुजूर ने ग़ज़वा तबूक के लिए चंदे का ऐलान किया ना, तो मैं घर में गया तो मैंने घर का आधा सामान जो है ना वो पैक करके हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। और मेरे दिल में आ रहा था कि आज मैं अबू बकर से आगे चला जाऊंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी अपना सामान लेकर आ गए, हज़रत उमर भी अपना सामान लेकर आ गए। लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, हुजूर ने औरों से नहीं पूछा कि क्या क्या लेकर आए हो, लेकिन अबू बकर से पूछा और उमर से पूछा, उमर तुम क्या लेकर आए हो आप मैदान जिहाद के लिए। उमर ने अर्ज़ किया कि हुजूर जितना घर में सामान था ना, उस सामान में से मैं आधा सामान उठाकर आपकी बारगाह में लेकर आ गया। सुभान अल्लाह, मैं भी अगला जुमला, हुजूर जितना घर में सामान था उस सामान में से हर चीज को मैं आधा करके अल्लाह के रसूल आपकी कदमों में लेकर आ गया। और हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं बड़ा खुशी से बता रहा था कि आज इतना कोई नहीं लेके आया होगा। तो फिर हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक तुम बताओ तुम कितना सामान लेकर आए हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया कि हुजूर जो कुछ था घर में एक एक चीज उठाकर मैं आपकी बारगाह में पेश कर दिया। हत्ता के उलमा कहते हैं, लिखा किताबों के अंदर, कि घर के अंदर सुई और जो धागा था ना, वो सुई और धागा भी उठाकर अबू बकर सिद्दीक ग़ज़वा तबूक में लेकर आ गए थे। हुजूर ने पूछा अबू बकर घर में क्या छोड़कर आए हो। तो अबू बकर ने अर्ज़ की कि हुजूर मैं घर में अल्लाह को छोड़कर आया, अल्लाह के रसूल को छोड़कर आया। मैं घर में अल्लाह को छोड़ आया हूँ, अल्लाह के यानी अल्लाह रसूल की ज़ात बस मेरे पास, घर में कुछ नहीं। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन मैं समझ गया कि मैं कभी भी अबू बकर से आगे नहीं जा सकता। अब आप अंदाजा लगाएं कि उमर जैसा शख्स जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि लोकान आबादी नबीयन लकारा उमर भी खत्ता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? बोले उमर होता। मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है उस रास्ते से शैतान भी भाग जाता है। वो उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला था, वो उमर जो बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हाथ में पकड़ करने वाला था, वो उमर कि हुजूर ने फरमाया कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़कर चला जाता है। वो उमर जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया उमर जो बात करता है वो हक वाली बात कहता है। इन्नल्लाह वज़अल हक़्क़ अला लिसान उमर यक़ूलु भी, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उमर की ज़बान पर हक रख दिया है। उमर जो कहता है हक कहता है, हक के सिवा कुछ नहीं कहता। ये उमर की शान है। लेकिन उमर क्या कह रहा है कि मेरी जिंदगी भर की नेकियां किसको दे दो? बोलिए किसको दे दो? मेरी जिंदगी भर की नेकियां अबू बकर को दे दो और अबू बकर के एक दिन और एक रात की नेकियां मुझे ले दो। तो अंदाजा लगाए कि अबू बकर का मकाम और मर्तबा क्या होगा कि उमर कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर को देने के लिए तैयार, लेकिन अबू बकर की एक दिन और एक रात की जो नेकियां ना
وہ میں لینے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ سودا ہو جائے تو میں دلی چاہت سے اس کو قبول کر لوں۔ تو معلوم ہوا کہ ابو بکر کے مقام تک تو عمر بھی نہیں پہنچ سکتے، ابو بکر کے مقام تک تو عمر بھی نہیں پہنچ سکتے، عثمان بھی نہیں پہنچ سکتے، علی المرتضیٰ نہیں، عشرہ مبشرہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی بندہ سیدنا ابو بکر صدیق پر اعتراض کرے تو پھر ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ اس کی عقل کا مسئلہ ہے۔ مشکات شریف کے اندر روایت ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے کے اندر بھی ہم پہلا درجہ کس کو دیتے تھے؟ یہ کون کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں۔ پہلا درجہ ابو بکر کو دیتے تھے، دوسرا درجہ عمر کو دیتے تھے، باقی صحابہ کرام کو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے۔ حضور کے زمانے کے اندر بھی ابو بکر کو ہم پہلے درجے پر سمجھا کرتے تھے۔ اب میں وہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ نے واقعہ سنا کہ وہ حضرت فاطمہ کو انہوں نے حصہ نہیں دیا، یہ لوگوں نے بڑا مشہور کیا ہوا کہ بھی وہ فاطمہ کو حصہ ملنا تھا تو ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، یہ بڑا، یہ خاص طور پہ جو رونے اور پیٹنے والے لوگ، یہ ان کی قسمت میں رونا اور پیٹنا ہے۔ اس لیے کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کا بغض سینے کے اندر رکھے، عمر کا بغض، صحابہ اکرام کا بغض سینے میں ہو تو پھر وہ سینے کو بکتے ہی رہنے چاہیے، پھر یہ اللہ کی طرف سے بات ہے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اچھی بات ہے تو بکتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے 40,000 دینار اللہ کے رسول پر کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنا خاندان حضور کے لیے قربان کر دیا، ابو بکر صدیق نے اپنی ساری زندگی حضور کے لیے قربان کر دیا، اور یہ لوگ آج حضرت ابو بکر صدیق کو قربان کر دیا۔ مجھے بتائیں کہ جس نے اپنا تن من دھن کروڑوں روپیہ حضور کی خاطر قربان کر دیا ہو، وہ حضور کے خاندان کا حق رکھ سکتے ہیں؟ عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ انہوں نے سارا کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا۔ تو آج 1400 سال کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ ابو بکر صدیق نے نا فاطمہ کو حصہ نہیں دیا۔ سوچے ان لوگوں کے ایمان کی حالت دیکھیں۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ، کہ جن کی اوقات پتی جتنی بھی نہیں ہے وہ صحابہ کرام کے اوپر باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، حضرت تھانوی کا ایک بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ ہم کل صحابہ کرام کو جنتی سمجھتے ہیں، کہ جس نے حضور کو دیکھ لیا نا تو حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کو دیکھنے والا جنت میں جائے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہر صحابی نبی جنت میں جائے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا یہ جی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ کیوں ہوئی تھی؟ یہ جیسے آج لوگ حضرت فاطمہ کو حصہ کیوں نہیں ملا، بات ہوتی ہے اس کو ایسے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو بندے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے آپس میں جنگ کیوں ہوئی تھی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، اگر بات سمجھ آ جائے تو پھر چلے جانا، نہ سمجھے تو پھر مزید سمجھاؤ۔ کہا جی پوچھے کیا؟ حضرت علی نے فرمایا جی ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور بادشاہ ہے، کیا ہے جی، اور کل صحابہ کرام شہزادے ہیں، حضور بادشاہ ہے اور کل صحابہ کرام کیا ہے، اور شہزادے جو ہوتے ہیں نا، شہزادے ایک شہزادہ دوسرے شہزادے سے اختلاف کر سکتا ہے، ایک شہزادہ دوسرے شہزادے سے اختلاف نہیں، وہ شہزادے شہزادہ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے سامنے ہماری حیثیت ہے کمی۔
کیا ہے جی؟ صحابہ کرام شہزادے ہیں اور ہم لوگ ایک کمی کی حیثیت رکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ شہزادوں کی جب آپس میں جنگ ہو اور شہزادوں کے پاس چپڑاسی بھی رہتا ہو تو چپڑاسی پوچھ سکتا شہزادوں سے کہ آپس میں اس نے حضرت علی نے فرمایا کہ آج ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت علی اور معاویہ کے آپس میں اختلاف کیوں ہوا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چپڑاسی اٹھ کے پوچھا شہزادوں سے بھی تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو. بھئی وہ صحابہ ہے ان کا معاملہ اللہ کے ہے. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانیں نبی کو بھی مانیں اور صحابہ کرام کو بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ.